بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ یزید کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ ممتاز سنی حکام کی طرف سے یزید کی رویوں کو دیکھنے کے بعد آپ آئیے سنتوں کے مطابق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مندرجہ ذات کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم اپنے مقاصد کے لیے صرف ان روایت پر توجہ دیں گے جو صحیح بخاری میں درج ہیں، جیسا کہ لوگوں کی اکثریت سنیوں اور وہابیوں کے نزدیک اس کتاب کو سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے، صرف قرآن پاک سے آگے نہیں ہے، اور قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری کو مستند سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، ان کے نزدیک اس کتاب اور روایات سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں بلا شبہ۔ چند جلد 9 کے صفحہ 147 پر روایت نمبر 180 میں ہے کہ عمرو بن یحییٰ بن سعد بن عمرو مسجد نبوی میں ابو ہریرہ اور مروان کے ساتھ تھے۔ مدینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، میں نے اللہ کے سچے اور امانت دار کو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ مروان نے جواب دیا، ان نوجوانوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس وقت جب وہ وہاں کے حکمران تھے، جب بھی میرے دادا دیکھتے کہ یہ حکمران جوان ہے تو ہم سے کہتے غالباً یہ ان میں سے ہیں جن کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہم جواب دیتے کہ تم ہو اس سے بہتر جانتے ہو۔ درجہ بالا روایت کے وضاحت کو نقل کرنے سے پہلے انگریزی ویژن کے ساتھ کام کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اصل عربی متن سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتی۔ مترجم نے روایت کی کہ اہم حصے کو انگریزی ویژن میں اوپر ترچھا رنگ میں چھپا دیا تھا، نادستہ طور پر۔ اس کے باوجود امام ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری کی باب نمبر 13 کے صفحہ 10 پر ابن شبہ کی ایک روایت ذکر کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ ابو ہریرہ بازار میں یہ کہتے ہوئے جاتے تھے، اے رب، مجھے 60 ہجری تک زندہ نہ رہنے دینا اور نہ ہی نوجوانوں کی حکومت کا مشاہدہ کرنا۔ یہ کہہ کر امام ابن حجر مزید فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے اور در حقیقت پہلے جوانی 60 ہجری میں برسکتے اقتدار آئی۔ حقیقت میں یہی ہوا۔ اسی سال یزید بن معاویہ کی جانشینی ہوئی اور وہ 64 ہجری میں اپنی وفات تک اقتدار پر فیض رہے، اور ان کے بعد ان کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا، جو چند ماہ بعد فوت ہو گیا۔ لہذا امام ابن حجر کے مطابق قریش کے نوجوانوں میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں آپ کے پیروکاروں کی ہلاکت ہوگی، اور ابو ہریرہ نے خدا سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ آپ کو اس سے دور رکھے۔ 60 ہجری میں یزید تھا۔ کیا نبی کریم کی پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی؟ کیا کربلا، مدینہ اور مکہ کے قتل عام کے ذریعے پیغمبر کی امت کو گمراہ نہیں کیا گیا؟ جیسا کہ اب تک بیان کیا گیا کہ یا جو وہاں مارے گئے وہ مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ان سب کے باوجود کیا ہم بھی اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یزید امیر المومنین تھا؟ یاد رکھیں، ابو ہریرہ نے قریشی نوجوانوں کے نام اور ولدیت ظاہر نہیں کی، اس لیے نہیں کہ وہ ان کو نہیں جانتے تھے، بلکہ اس لیے نہیں کی انہیں خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے اپنی جان کو خطرہ ہو گیا۔ جب ہم صحیح بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جلد اول کے صفحہ 89 پر روایت نمبر 121، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم کو یاد کیا ہے، میں نے ان میں سے ایک کو تم تک پہنچایا ہے، اگر دوسرے کو پہنچایا تو میرا اگلا گلا کاٹ دیا جائے گا، یعنی قتل کر دیا جائے گا۔ اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے فتح الباری کے باب اول کے صفحہ نمبر 216 پر امام ابن حجر فرماتے ہیں، علماء کا خیال ہے کہ وہ علم جسے ابو ہریرہ نے ظاہر نہیں کیا، اس کا تعلق اس روایت سے ہے جس میں نام، طرز زندگی اور زمانہ بیان کیا گیا۔
برے بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ ان میں سے بعض کے بارے میں ڈٹائی سے حوالہ دیا کرتے تھے، لیکن اپنی جان کے خوف سے ان کے اصلی نام کبھی نہیں بتائے تھے۔ مثال کے طور پر 60 ہجری سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کر اور جوانوں کے دور حکومت سے یزید بن معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جس کا دور 60 ہجری میں ہی تھا۔ تاہم یہ نتیجہ اخذ کرنے کے والے صرف امام ابن حجر ہی نہیں تھے، شہاب الدین احمد بھی ان روایت کی اس طرح کی تشریح کرتے ہیں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ باب اول کے صفحہ 374 اور ارشاد ساری کے باب 15 کے صفحہ 11 اور 12 کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے اس لیے یزید کا نام نہیں لیا، اس لیے نہیں کہ وہ ایسے نہیں جانتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے مشاہدہ کیا کیا ابو ہریرہ اکیلے تکیہ کرتے تھے یا دوسرے لوگ بھی اس کا مشاہدہ کرتے تھے؟ ہم اسے اگلے باب میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔